اقبال صاحب پرسوں میٹنگ ہے ساری اپنا کوئی جی LCD دے ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਜਾਣਾ। کون نہیں چلو ٹھیک ہے جا بھی کردا ہے شام جی تک ٹھیک ہے شام تک چیک کروا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من حکم فی المسجد حتی اذا اتا علی حد امر ان یخرج من المسجد فیقام وقال عمر اخرجاہ من المسجد وضربہ ویذکر عن علی نحوہ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابن سلمۃ عن ابی سلمۃ وسعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد فناداه فقال یا رسول اللہ انی زنیت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى رواہ یونس و معمر وابن جریج عن الزہری عن ابی سلمۃ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجم۔ مسجد کا تقدس اور اس کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ جو چیزیں اللہ کی خاطر عمل میں لائی جاتی ہیں، اللہ کی مدد کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ مسجد کے اندر انجام دیا جائے۔ جو چیزیں جو ہے وہ منع کر دی گئی ہیں وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، یا اسی طرح کی جو چیزیں عام طور پر جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں مکروہ سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، جیسے کہ تھوکنا یا اپنے ناک میں سے ریشہ نکالنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ مسجد کے آداب کے منافی ہیں کہ یہ مسجد میں تھوکا جائے۔ یا اسی طرح مسجد کے اندر خرید و فروخت جو ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ لین دین جس کے اندر کوئی معاہدہ ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر انجام نہیں دینے چاہیے۔ میں نے اس لیے اس کو ذرا عام کیا ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ بیع ہے یہ تمام قسم کے لین دین جس کے اندر حقوق کی تبدیلی ہو جاتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے قانون دان جو ہیں وہ عربی زبان سے ناواقف ہونے کی بنا پر بیع کو جو ہے وہ اصل میں بیع کا صحیح ترجمہ ہے، اور انگریزی زبان میں اس کو بولتے ہیں ٹرانزیکشن۔ تو یہ عربی زبان ہو یا لین دین اردو زبان ہو،
اس لیے جو لوگ شریعت سے واقف ہوں وہ تو اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ اس کو عام کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی جو ہے وہ اس کو آپ کو یہ بتایا ہے کہ بیع کا جو معاملہ ہے یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپس میں لین دین کی صورت میں جو بھی عقد جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں جو ہیں وہ گندی سمجھی جاتی ہیں، جیسے کہ تھوک ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ریشہ ناک سے نکالنا جو ہے اس سے بھی جو ہے اس کے لیے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اپنی سہولت کے مطابق، حتیٰ کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ اس سے چارہ نہ ہو، ظاہر ہے کہ جب انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر بیماری تو مسلط ہوتی ہے، اس لیے اس وقت جو ہے وہ انسان اس سلسلے میں جن چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے غربت اور عمارت کے حساب سے بھی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ تھا اور دور تھا وہ اس وقت حجاز کا علاقہ غیر ترقی یافتہ تھا، اور یہ ہے کہ وہاں لوگوں میں غربت بھی پائی جاتی تھی، اس لیے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے اپنے کپڑے کو استعمال کر لیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں ایک جگہ پر عہدیدار بنا دیے گئے تو انہوں نے یہ جو ہمارے ہاں پٹسن ہوتی ہے، پٹسن مشرقی پاکستان میں بہت جو ہے بڑی پٹسن پیدا ہوتی تھی، جس سے پاکستان بیرونی برآمد کا سلسلہ ہے وہ بھی چلتا تھا۔ تو اس کو عربی زبان میں کتان کہتے ہیں۔ تو پٹسن کا انہوں نے جو ہے وہ اچھا یعنی لباس پہنا ہوا تھا، تو جب ان کو جو ہے وہ کوئی اس طرح تھوک کا عرضہ ہوا تو انہوں نے اسی اپنے قمیص کے ایک حصے کو جو ہے وہ اس میں تھوک دیا۔ تو پھر کہتے ہیں واہ واہ یہ ابو ہریرہ اب تو اتنا آسائش میں ہو گیا ہے کہ تو اپنے جو لباس ہے اس کے کونے میں جو ہے وہ تھوکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب دولت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کپڑے میں تھوکنا جو ہے آج کل وہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ انسانی عرف کے ہوتے ہیں، اس لیے عرف کے مطابق جو چیزیں جو ہیں وہ نفرت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ خاص طور پر مسجدوں کے اندر، عرب ملکوں کی مسجدوں میں آپ جائیں تو وہاں یہ انتظام ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر نمازی کے آگے تقریباً ٹیشو پیپر جو ہے ان کا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ بے دریغ جو ہے وہ ٹیشو پیپر استعمال ہوتے ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرف کے مطابق جو چیزیں جو ہیں وہ بری سمجھی جاتی ہیں وہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو مسجد کے آداب کے خلاف سمجھی جاتی ہے، لیکن اصل میں وہ مسئلہ جو ہے وہ یہودی شریعت میں تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جوتی کو مسجد میں لے جانا، اس لیے کہ جوتی اگر جو ہے وہ ناپاک ہو تو وہ رگڑ کا جو ہے وہ صاف کی جا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہودی شریعت کا تو ذکر ہے نا کہ انک بالواد فخلا نعلیک انک بالواد، تو اس لیے اس شریعت میں، اور آپ کو یہ علم ہے کہ اس شریعت میں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا۔
تو جبکہ جو ہے وہ اب سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام بلکہ شرک قرار دے دیا گیا ہے. یعنی مطلب شرک کی جو وضاحتیں ہیں ان وضاحتوں میں اب سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اس کی جزئیات پہ شامل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آداب جو ہوتے ہیں یہ تو یعنی کہ معاشرے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یہ آداب میں سے آئے گا. اصل بات ہے کیا ہے، عرف جب شریعت اس کی تائید کرتے پھر وہ شریعت بنتا ہے. تو اب جو ہے نا اس عرف کی شریعت نے تائید کی تھی. اصل میں یہ شرع من قبلنا میں آتا ہے. شرع من قبلنا یعنی ہمارے پہلوں کی جو شریعت ہے اس کے اندر قرآن مجید ذکر کرتا ہے واقعتاً. لیکن یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے جو ہے وہ سجدہ کیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شامل ہیں. لیکن اب ہماری شریعت میں جو ہے وہ انہیں شرک قرار دے دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ انہی چیزوں کو جو ایک اس معیار کی نہیں تھیں جب ان کو معیاری بنا دیتی ہے تو وہ کامل ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ کامل و اکمل ہے. تو ویسے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو خرابیاں پہلی شریعتوں میں پیدا ہوئی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ تم ایسے جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے کہ جس طرح جو ہے وہ جوتا جوتے کے ساتھ ہوتا ہے. کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ کہیں سانڈے کی جو بل ہے یعنی جو اس کے چھپنے کا یا رہنے کی جگہ ہوتی ہے اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہوگے. یعنی آپ نے بتایا کہ اس طرح پیروی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ انہوں نے تورات کو چھوڑا، تورات کے ترجموں پر اکتفا کرنے لگے اور اس کے بعد جو ہے وہ تورات سے ایک فقہ جو ہے وہ تیار ہو گئی تلمود یا تالمود کے نام سے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ فقہ ہے اور تلمود کو اختیار کیا تو تورات ان کے ہاں سے جاتی رہی. اس لیے کہ تورات کا حفظ جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح قرآن مجید کا حفظ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے. تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ لیکن جن لوگوں کو ملت اور شریعت کا فرق نہیں پتہ، غامدی گروپ، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے ہی نہیں، ان کی شریعت جو ہے وہ ابراہیم کی شریعت ہے. حالانکہ ملت کے معنی شریعت کے نہیں ہوتے. ملت تو اصل میں شریعت کا ایک خاص پہلو ہے جس میں جو ہے وہ نظم و نسق کا معاملہ بھی آتا ہے، اجتماعیت کی صورتیں آتی ہیں. تو شریعت جو ہے وہ انفرادی اعمال کے لیے بھی اور جو ہے استعمال ہوتی ہے، لیکن ملت جو ہے وہ انفرادی اعمال کے لیے استعمال نہیں ہوتی. مثال کے طور پر شریعت صلاتن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت سے نماز بھی ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں الصلاۃ ملتن. عربی زبان میں اس کا استعمال غلط ہے. عربی زبان کے بہت بڑے ادیب اور اس کے ماہر جو ہیں وہ امام راغب مفردات القرآن میں جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ استعمال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ لغت میں یہ استعمال نہیں پایا جاتا. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملت کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. اب شریعت کی اضافت تو اللہ کی طرف ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہی شریعت ہوتی ہے تاکہ سارے اس کے پابند رہیں. اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت جو گنجائش ہے اجتہاد کی وہ نبی کو ہوتی ہے اور اللہ کی نگرانی میں وہ اجتہاد ہوتا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو درست کر دیا جاتا ہے اگر کہیں جو ہے وہ اس معیار کا اجتہاد نہ ہو. اب میں جو ہے وہ ہمارے ہاں کم علمی کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی، خاص طور پر
کچھ مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کی وجہ سے بھی مسائل جو ہیں وہ بدلے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ جماعت الدعوہ نے جو ہے، ایک تو جب انہیں ابھی اجازت نہیں تھی تو اس وقت جو کشمیر کی تنظیم تھی نا، جو کشمیر میں بغاوت کی صورت اختیار کر رہی تھی، یا یہ کہیے کہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، جو بھی صورت تھی، تو اس میں زیادہ زور تھا مزار والوں کا جو ہے، اور وہ برق تنظیم تھی. اور چونکہ بریلویوں کے ہاں جو ہے وہ اپنے علماء کو تقریباً جو ہے وہ احترام کے لیے سجدے بھی کیے جاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایسے موقع دیے ہوتے ہیں کہ کوئی بات واضح ہو گئی ہوتی ہے. حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری کتاب لکھی ہے، اس کے اندر حافظ عبداللہ اس کو یہ توحید کے موضوع پر آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو ہے یہ شرک ہے، خالی حرام نہیں ہے، شرک بھی ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. یعنی آخر کا جو لفظ ہے نا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کرتے ہو تو نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے. تو اس میں بتا دیا کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اب جائز نہیں ہے. اس نے کہا سجدہ تعظیمی شرک نہیں. حافظ سعید نے، جی حافظ سعید یہ فتویٰ دیتا ہے. اصل میں برق تعظیم میں شامل رہنے کے لیے اب یہ بتائیے کہ یہ جو غائبانہ جنازہ یہ کہاں ہے شہیدوں کا؟ ہاں جی کیا میں آپ کو بتاؤں، حافظ سعید کچھ بھی ہے. دیکھیے نا، جس بچے کو اپنے ہاتھ میں پالا ہو اس کی کون سی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. مجھے پتا حافظ سعید بیچارے کا علم کیا ہے. حافظ سعید دیکھیے نا، حافظ سعید پڑھا ہے دین ایک جزوی طور پر. صبح یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بلکہ جب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ شام کو آ کے پڑھتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں، یہاں پڑھا ہے سب کچھ حافظ سعید. ابتدائی کچھ چیزیں شاید پڑھی ہوں گی، لیکن باقی سارا کچھ یہاں پڑھا ہے. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 23 سال میرے ساتھ رہا ہے. پڑھنے کے بعد چونکہ مزاج میں جو تھی کچھ مٹھاس تھی اور بات چیت میں بھی جو ہے وہ اچھا تھا، بلکہ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اچھی تھی، تو اس لیے عام طور پر صبح کی نماز حافظ سعید کرایا کرتے تھے ہماری درسگاہ میں. ہاں جی نہیں، اب ماشاءاللہ جو صورت حال ہے وہ بہت بدل گئی ہے. اب ماشاءاللہ یہ کلیت قرآن کھلنے کے بعد جو تو ایک سے ایک بڑھ کر قاری جو ہے وہ ہو گیا ہے. پہلے صورت حال یہ نہیں. دیکھیے میں بھی اس دور کا آدمی ہوں، اسی لیے میں تو عام طور پر نماز نہیں کراتا تھا، کہ اس لیے کہ مجھے ظاہر ہے کہ ہاں نماز میں سب سے بڑا حق اس شخص کا ہے جو اقرأکم ہے، یعنی تو اس کی قرأت سب سے اچھی ہو. تو میں نے اچھا دوسرا یہ مسئلہ غائبانہ جنازہ کا بالکل غلط. یعنی اللہ کے رسول نے جو عہد میں غائبانہ جو ہے وہ دعا کی ہے، لیکن دعا وہ کی ہے جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے. 8 سال بعد، یعنی عہد کے 8 سال بعد جو ہے وہ آپ گئے ہیں وہاں، اور آپ نے وہاں جا کر جو ہے دعا کی ہے. اب اس کی بنا پر جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ چونکہ دعا جنازہ، تو اس لیے وہی دعا پڑھ کر جو ہے وہ غائبانہ جنازہ بنا رہی ہے. اصل میں یہ جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں نا، یہ پھر شریعت کے اندر جو ہے وہ صورتحال نہیں رہنے دیتے. تو ہماری صورتحال بھی ایسی ہے کہ ویسے تو کہنے کو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں سب کچھ. اب دیکھیں نا، علامہ صاحب کا جو علامہ احسان علی ظہیر کا جو وہ کام تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی بڑی ٹسل تھی نواز شریف سے. لیکن اب صورتحال ہے کہ نواز شریف تو ان کا جو ہے وہ سب کچھ ہے، پیر بھی ہے، ناخدا بھی ہے، اور بلکہ بات یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ جو
ہیں عمرات ملتی ہیں، اس کا اتنا چسکا ہے کہ وہ نواز شریف کی حمایتی کریں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ اگر حال ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف تو بڑا کھل کر بریلوی ہے نا، نواز شریف شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس نے سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں بھی رہا ہے، میں نے اس کا وہاں بڑا شاندار محل بھی دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر تو کچھ تھوڑی سی کہتے ہیں تبدیلی آئی ہے، لیکن شہباز شریف تو کہتا تھا کہ کون ہے جو بریلویہ کا جواب دے، حافظ علامہ احسان علی سعید کی کتاب کا جواب کون دے سکتا ہے، تو میں اس کو انعام دوں گا، میں چھاپوں گا۔ یعنی اس طرح مقابلہ کیا اس نے، اور پھر خاص طور پر جو ہے وہ اس کے دور میں پتہ نہیں 50 کروڑ اب تو کوئی شاید نہیں ہے، لیکن یہ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو جو ہے جو دوبارہ بنایا گیا ہے، تو سارے اخراجات جو ہے وہ اسی نے منظور کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ صورتحال یہ بن گئی ہوئی ہے۔ اب یہ جو نعرہ جمہوریت ہے یہ بھی سیاسی نعرہ ہے، تو اب جو ہے وہ سیاست میں دیکھیے میکیاولی سیاست ہے یہ بنیادی طور پر، اس کو کہنا کہ اس کے اندر کوئی اسلامی صورتحال ہے بالکل غلط ہے۔ یہ ساری کی ساری سیاست جو ہے یہ میکیاولی ہے، اور میکیاولی کی سیاست جو ہے میکیاولی کا نام ہی اس بات سے مشہور ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فراڈیا اور سب سے بڑا جھوٹا، یعنی وہ شخص جو ہے یہ امام ہے ان تمام چیزوں کا یورپ میں، یعنی وہ سمجھا جاتا ہے یورپ میں ان چیزوں کا امام، اور یہ ہے کہ سیاست ہماری جو ہے وہ اس کے طریقے پر چلتی ہے، تو کہاں خیر رہ جانی ہے۔ چلیے جی، میں آپ کو یہ چیز بتانے کے بعد اب حدیث بھی جو ہے وہ میں نے پڑھ دی ہے۔ اب عنوان یہ ہے کہ جو شخص فیصلہ تو مسجد میں کرے، مقصد یہ ہے کہ فیصلے کے اندر وہ شہادتیں اور وہ جو ساری صورتحال ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہادت جو ہے یہ فیصلے کا حصہ ہوتی ہے، تو اس لیے روایت اور چیز ہے، لیکن اگر وہ دلائل میں لائی جائے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث تو پھر تو وہ بھی شہادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن ویسے جو شہادت ہے اگر اس کے اندر اصل تو واقعہ کی تحقیق ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے جو شہادت ہے یہ ہے اس کا حصہ ہوتی ہے۔ قضیہ نزاع کو کہتے ہیں اور قضاء کہتے ہیں فیصلے کو، اس کے اندر جو ہے شہادت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے موسوعہ قضائیہ میں ہم نے جو اس طرح اللہ کے رسول کے فیصلے جمع کی ہے، اس کے اندر ہم نے پہلو، یعنی اگر نام نہیں ہے تو وہ، اور اگر جو ہے وہ جھگڑا کی بنیاد کیا تھی وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا، فیصلے کی تفصیلات کیا ہیں، گواہی کیا ہے، یعنی جو بھی اس واقعہ کے بارے میں ہمیں حدیثیں ملی ہیں، ہم نے 15 کتابوں سے تلاش کر کے پھر وہ حدیثیں جو ہیں وہ ساتھ اس کے جوڑی ہیں۔ تو اس کے بعد چونکہ ایک ہم نے اس پر جو ہے وہ ایک جز لکھنی تھی جو ابھی تک نہیں لکھی جا سکی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے وہ کام لے لے۔ وہ جز جو تھی وہ یہ تھی کہ آداب القضاء جو اسلامی ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ذکر کر، اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بھی جو ہے وہ خاص طور پر قابل بات ہے، اس لیے کہ جب ہم نے ان چیزوں کو تلاش کیا تو ساری حدیثیں صحیح نہیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ امام احمد بن حنبل کے مطابق صحیح تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ حدیث معیاری ہے، جتنی بھی کوئی بھی کمزوری پائی جائے تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ ضعیف ہے، لیکن انہوں نے اس ضعیف کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے ایک اپنی بصیرت سے یہ کہا ہے کہ ضعیف حدیث بھی جو ہے وہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کا جو اصل ہے نا حدیث کا وہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ میں اس کی آپ کو ابھی میں شرطیں بتا دوں پھر میں آپ کو مثال بھی دوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے طرق بہت ہوں، جی
اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عقیدہ نہ رکھا جائے، یعنی وہ عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو چوتھی یہ ہے کہ بطور احتیاط عمل کیا جائے۔ بطور احتیاط کا معنی اصل میں یہ ہے کہ جس روایت سے ایک حدیث مجھے ملی ہے وہ ضعیف ہے، اور ممکن ہے کسی اور کے پاس جو ہے وہ صحیح روایت سے جو ہے وہ موجود ہو، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط کی جاتی ہے۔ لیکن جب اس کے طرق بہت ہوں، اب اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ شب برات کی دی جاتی ہے، تو والد صاحب تو اس کی مثال شب برات سے دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ شب برات کے متعلق جتنی مرضی کثرت ہے، شب برات کے بارے میں بہت کثرت ہے حدیثوں کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ سارا جو شب برات کا مسئلہ ہے نا، یہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ حالانکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے پہلے یہ لفظ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، ذرا پڑھیے نا جی سورۃ دخان، ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی چلیے بتائیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل، یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد قرآن ہے نا۔ اب اس آیت کو شب برات کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو حالانکہ اس کے اندر قرآن اترا ہے، تو قرآن کی شب برات، میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ روایتیں جتنی بھی ہیں نا وہ ساری غلط سرد۔ اچھا، اب احمد بن حنبل کی یہ جو شرط ہے کہ بھئی اس کا اصل قرآن سے یا سیدی سے ثابت ہو، شب برات کسی سیدی سے ثابت نہیں ہے اور قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی جو دلیل ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ جی ہاں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بارے میں احمد بن حنبل نے تو یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اچھا، امام بخاری نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ جن شروط کا انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ شریعت تو جو ہے وہاں سے ثابت ہوگی، یعنی امام بخاری کی معیاری حدیثوں سے، اور باقی جو مثلا معلقات ہیں ان کے اندر امام بخاری اگر صیغہ معروف سے کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں تو وہ عام طور پر جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے، لیکن امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، یعنی ضروری نہیں کہ امام بخاری کی شرط پر ہو۔ تو امام بخاری فائدہ اٹھاتے ہیں، معلقات کتنی ہیں۔ اب حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ اس پر کتاب بھی لکھ دی ہے، تغلیق التعلیق پر، ساری معلقات جو ہیں ان کو مکمل کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں بخاری پر۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو صحیح بخاری ہے، دوسری طرف ادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب ہے، اور کتابیں بھی ہیں، ان کے اندر وہ معیار نہیں ہے جو بخاری کا ہے، اس لیے کہ بخاری کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شریعت کا دھیان رکھا ہے کہ انہوں نے پوری شریعت پیش کرنی ہے۔ اور چونکہ امام بخاری کے نزدیک جو ہے تمام شعبہ حیات حتیٰ کہ حکمرانی بھی جو ہے یہ شریعت کے تابع ہوتی ہے، اسی لیے اسے خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر خلیفہ بنا ہے، تو آپ حکمران بھی تھے تو آپ کی حکمرانی کی جگہ پر جو ہے خلیفہ بن جاتا ہے، لیکن نبوت کا کوئی خلیفہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے نبوت دائمی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے اگرچہ اپنے نام میں ہی جو ہے وہ یہ چیز ذکر کی ہے کہ اس کا جو نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ۔ ہاں جی، یہی نام ہے نا؟ ہاں جی، یہ سنا نہیں جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہاں جی؟ تاریخی کتاب ہے۔ کیا رام جو ہے اسی سے دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے تاریخی کتاب ہے۔
بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو تاریخ ہے وہ بھی شریعت کی پابند ہے. بات تو ساری یہ ہے. اب غامدی کا حال یہ ہے کہ جو اس نے بھی لیکچر دیے، اس کے بعد پھر میں نے بھی دیے ایک جگہ پر سول سروس اکیڈمی کی بات ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بنو ہاشم اور اسی طرح جو ہیں وہ نہیں اسی طرح جو انصاری اور قریش ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں. یعنی قریش بھی سیاسی جماعت ہے اور جو انصار ہے وہ بھی سیاسی جماعت ہے. تو میں نے اس وقت تو خیر میں بھی سامع تھا نا، لیکچر تو میں نے پھر بعد میں دیے. تو میں نے کہا آپ یہ سنائیے کہ کوئی قریشی جو ہے انصاری بن سکتا ہے؟ کوئی انصاری جو ہے وہ قریشی بن سکتا ہے؟ میں نے کہا سیاسی جماعتوں میں تو دن رات لوگ بدلتے ہیں. اب اس کا جواب کوئی نہیں تھا. تو اس طرح کی جو باتیں کرنے والا اس کے علم کا کیا حال ہوگا، نہیں جس کو ملت کا اور شریعت کا فرق نہیں پتہ. اس نے کہا کہ شریعت ہے ہی ابراہیم کی، تو ابراہیم کے دور کی 27 سنتیں اس نے جو ہے وہ گنی ہوئی ہیں. 27 سنتوں کے علاوہ کوئی اور شریعت ہے ہی کوئی نہیں. تو باقی سب اس نے دنیا بنا دی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی ایسی ہو کہ عالم وہ ہو کوئی نہیں اور حملے وہ کر رہا ہو ان علماء پر جن کے سامنے جو ہے وہ کوئی آدمی ضرورت نہیں کرتا. امام بخاری کی حیثیت یہ تھی کہ لوگ ڈرتے تھے امام بخاری سے، یعنی ان کے علم سے ڈرتے تھے. اور سارسی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے سامنے تو ماشاءاللہ عالم بن جاتے ہیں. شیخ البانی کے سامنے بیٹھ کر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اتنی وجاہت تھی کہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے اتنا ماشاءاللہ بھاری چہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روب، اور پھر جو ان کی استغنا تھی اور حکمرانوں سے جس طرح وہ جو ہے وہ لاپرواہ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان لوگوں کو دیا ہے. اسی بنا پر اللہ نے ان سے کام بھی لے لیے ہیں، بڑے بڑے کام. اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے کام ہے کہ وہ آیت اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. فللہ الحجۃ البالغہ. چلیے جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہاں اب یہاں من حکم فی المسجد، جس نے مسجد میں فیصلہ کیا، حتی اذا اتی علی حد، یہاں تک کہ فیصلے میں وہ حد کا فیصلہ ہوا. تو حدود جتنی بھی ہیں، امرا ان یخرج من المسجد فیقام، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اس کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کر جو ہے وہ اس پر حد قائم کرو. اچھا جی، اب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ یہ معلق ہے، یہ بھی معلق ہے جس کی ساری سند چھوڑ دی جائے، صرف آخری جو ہے جو صحابی ہے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی معلق ہوتی ہے. اخرجاہ من المسجد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قول بطور تائید لائے ہیں، ان کا عمل بطور تائید لائے ہے کہ ان کو جو ہے مسجد سے نکالو. مطلب یہ کہ حد قائم کرنے کے لیے مسجد سے نکالو، اور نکال کر پھر کہا کہ وَضَرَبَهُ، اور پھر ان کو جو ہے وہ سزا بھی دی، کوڑے مارے، جو بھی صورت ہے. واقعہ کی تفصیلات تو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ، حضرت علی سے بھی یہ بات جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. دیکھیے نا، پہلا قال عمر ہے اور یہاں جو ہے وہ مجہول ہے. تو معنی اصل میں یہ ہے کہ قال عمر والا جو روایت ہے نا، وہ تو اصل میں جو ہے وہ امام بخاری کی شرط پر ہونی تو ضروری نہیں ہے، لیکن وہ معلقات میں شامل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث کے یعنی صحیح حدیث کے درجے کی ہے. اور جو وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ ہے، اصل میں امام بخاری بہت سی چیزیں جو آپس میں علمی تبادلہ خیال کے اندر آتی ہیں نا، جب ان کو سنتے ہیں تو اس وقت امام بخاری جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ مجہول صیغہ سے ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ مذاکرے کے اندر جو دوسرے نے یہ بات پیش کی ہوتی ہے وہ بہت دفعہ اس کا مفہوم پیش کرتا ہے. اس لیے کہ مذاکرے میں تو ایک دوسرے کو افہام تفہیم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جس کو آج کل ہم مکالمہ کہتے ہیں، ڈائلاگ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی حدیثیں جو ہیں وہ امام بخاری جو ہیں وہ ان کی روایت نہیں کرتے. تو اس لیے مشہور ہو یا یہ ہے کہ وہ بات خالی تاریخی ہو، شریعت جو ہے وہ اس کی تائید نہ کرتی ہو. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اصول تاریخ بھی
آپ کو اخبار الاحاد جو ہے وہ انشاءاللہ بھی آ رہی ہے کتاب، اس کے اندر انشاءاللہ آپ مجھے یاد کرائیے گا، میں انشاءاللہ اصول تاریخ کی آپ کو مثالیں پیش کروں گا کہ اصول تاریخ الگ کیا ہے۔ یہ اصول تاریخ ہیں اور یہ جو ہیں وہ اصول فقہ ہیں یا یہ اصول حدیث ہیں۔ خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس کے لیے بڑے عرصے سے کوشاں تھا کہ پی ایچ ڈی ہو جائے۔ اب عمران حیدر صاحب اسی پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تاریخ کے اصول، سیرت کے اصول اور حدیث کے اصولوں کا کیا فرق ہے۔ باقی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اگر اللہ مجھے دکھا دے، دیکھیے دعا میں تو ہم اگر کی بات نہیں کرتے، ہم تو اللہ سے یقینی مانگتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اپنے رب پر ہمیں مان بھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ عمر تو اب اتنی ہو چکی ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ یہی خیال آتا ہے، لیکن میں تو اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہوں کہ اللہ گمان کے ساتھ ہے، اس لیے جب انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے تو اس وقت اللہ پر اعتماد بڑھ جانا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ یہ چیزیں دکھائیں گے جی۔ اس لیے کہ میں نے ساری زندگی ادارے بنائے ہیں، بلڈنگیں بنائی ہیں، اور یہ ہے کہ اخراجات پورے کیے ہیں، اور یہ ہے کہ میں نہ پڑھا سکا ہوں اور نہ میں لکھ سکا ہوں، اس لیے کہ میرے مزاج میں یہ بات تھی کہ میں چیز کو ایک بڑی اچھی طرح کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیے نا، میں نے اب تک کوئی کتاب شائع نہیں کی، اس لیے کہ کتاب شائع کر کے اس کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ہمارے لیے وہ بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ میرا جو ہے وہ سفر میں اور اس طرح کے اور معاملات میں اتنا زیادہ ذہن لگا ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، عمارتیں تک تو بنوانی پڑی ہیں، حالانکہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، حتیٰ کہ میں یہ صدقات اکٹھے کرنے کا میدان کا بھی آدمی نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی کم صلاحیت ہے، اس لیے کہ میرے اندر شرم بہت زیادہ ہے۔ تو اب جو لوگ اس طرح چیزیں مانگتے ہیں وہ شرم قطع نہیں کرتے، اور میں اسی لیے جب ان کو دیکھتا تو مجھے حیرانگی ہوتی کہ یہ کتنے بے باک ہیں۔ بلکہ میں مخلص سمجھتا ہوں حافظ عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ، ایک بات تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت اونچی سنتے تھے، لیکن وہ الحمدللہ اپنے مطلب کی بات سن لیتے تھے اور کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے جی۔ جتنے بھی کم سننے والے ہیں وہ سب اپنے مطلب کی بات سنتے تھے، لیکن بڑی محنت کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی محنت کی ہے صدقات اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی اس وقت ورقہ لے لیتے تھے شیخ ابن باز سے، یہ شیخ سبیر سے، اور وہ ورقہ لے کر جو ہے وہ امام صاحب یا خطیب صاحب اعلان کر دیتے تھے، اور مسجد کے باہر جو ہے وہ کپڑے بچھ جاتے تھے، اور وہ کپڑے جب بچتے تھے تو اس کے اندر لوگ جو ہے وہ دیتے تھے، اس لیے کہ سفارش تو ہوتی تھی شیخ ابن باز یا شیخ سبیر کی جو ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے اس کے لیے قربانی دے دی، ان کے دونوں گردے جو ہیں یہ پتھریوں سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے آپریشن نہیں کروایا، اسی گردوں کے فیل ہونے سے جو ہے وہ بہانہ بن گیا موت کا۔ لیکن یہ ہے کہ، اور اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ویسے ان کی اولاد بھی جو ہے وہ چندے کے معاملے میں الحمدللہ، میں تو الحمدللہ ہی کہتا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں ہے نا، لیکن اب کام جو ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اس لیے آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہے الحمدللہ۔ حافظ عبدالحمید عامر صاحب جو ہے، جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، بڑے تو محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، تو حافظ عبدالحمید نے مجھے بتایا کہ اب تک شارجہ کا حاکم جو ہے وہ ان کو ہر مہینے جو ہے وہ اتنی رقم دیتا ہے۔ تو بہرصورت اس طرح انہوں نے شارجہ یونیورسٹی کے لیے کچھ طلبہ کا کوٹا بھی رکھا ہوا ہے۔ بہرصورت دیکھیے، جو بات کسی کو حاصل ہے اس کی جو ہے وہ ہم تو انشاءاللہ تائید کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کو فروغ دینے کی باتیں ہیں۔ باقی ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو وسائل دیتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کام کی توفیق دے۔ اچھا جی، اب یہ آپ نے جو ہے سن لیا ہے، تو امام بخاری جو ہے وہ تائید کرتے کرتے جو ہے نا بسا اوقات کمزور چیزوں سے بھی تائید لے لیتے ہیں، جبکہ اصل جو ہے موجود ہو۔ یہ احمد بن حنبل کا اصول تو یہ ہے نا کہ اصل جو ہے وہ اگر صحیح موجود ہو تو ضعیف حدیث جو ہے وہ ان شرطوں سے، لیکن وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو ہے وہ ان شروط کا خیال رکھ کے، لیکن ویسے امام بخاری کا جو اپنا معیار ہے نا، جس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ معیاری ہوگی۔ اب آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا، اب امام بغوی ہیں، بہت بڑے سلفی ہیں، جس دور میں
سلفی عقیدہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کمزور پڑ گیا تھا. تو اس دور میں ان کی جو کتاب ہے اپنا نہیں شرح السنہ، شرح السنہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے 2 فصلیں رکھی ہیں. تو دو ہاں جی نہیں مساوی کی بات ہے، یہ شرح السنہ میں نے غلط کہہ دیا، مساوی السنہ کی بات ہے. تو مساوی میں 2 فصلیں رکھی ہیں. پہلی فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اور دوسری فصل میں جو ہے وہ سنن اربعہ وغیرہ کی حدیثیں ہیں. اب جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے وہ یہ تو مساوی السنہ ہے نا. تو اس کے بعد تبریزی آئے، خطیب تبریزی جو صاحب مشکات ہے، انہوں نے مشکات المساوی جو ہے اس کے اندر پھر 3 فصلیں کر دیں. اور اس کے بعد نواب صدیق حسن نے اس کی 4 فصلیں کر دیں. لیکن چونکہ یہ سارے محدثین تھے، نواب صدیق حسن نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جو 4تھی فصل ہے وہ مشکات کے ساتھ شامل کی. لیکن ویسے الرحمۃ المہدات کے نام سے 4تھی فصل جو ہے وہ الگ چھپتی ہے مشکات کے ساتھ. تو اس طرح سے 4 فصلیں ہیں. اب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ مشکات کے اندر جو تمام قسم کی معمول ہی حدیثیں ہیں نا وہ مشکات میں اکٹھی کر دی ہیں. تو ویسے تو ہندوستان کے اندر مشکات بھی باہر سے آئی ہے. پہلے تھی مشارق الانوار، پہلے مشارق الانوار چلتی تھی یہاں ہندوستان میں، بس اتنی حدیث تھی مشارق الانوار. شاید ہو، لیکن یہ ہے کہ اب تو مشکات ہی سارے پڑھتے ہیں، بلکہ ان کا جو موقوف علیہ ہے وہ مشکات تک ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکات کے اندر چونکہ سب کو اپنی دل تو اس لیے مشکات کو ساری پڑھتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ ہمارے یہاں فروغ نہیں پا سکی منطقہ، لیکن والد صاحب نے مجھے جو ہے مشکات کی بجائے منطقہ پڑھائی تھی. تو میں نے منطقہ پڑھی تھی، پھر بعد میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے مشکات کا آدھا حصہ جو ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب سے پڑھا. اس لیے کہ جب میں بخاری پڑھ رہا تھا بھی والد صاحب سے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ ان کے استاد جو تھے وہ میرے لیے وہ بڑا اعزاز تھا. میں حافظ عبداللہ صاحب کے پاس جا کے پڑھنے لگا. تو اس وقت یہ ثناء اللہ، مولوی عبدالسلام وغیرہ جو ہیں یہ مشکات المصابیح پڑھ رہے تھے. تو آپ صاحب نے کہا کہ دیکھو اس وقت تو سال کا درمیان ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ مشکات پڑھ لو. تو میں نے کہا دیکھو یہ اللہ نے بہانہ بنا دیا، میں نے مشکات تو پڑھی نہیں تھی. تو چلیے مشکات کا آدھا حصہ جس میں مسائل وغیرہ زیادہ آتے ہیں معاملات میں نے پھر حافظ عبداللہ صاحب سے پڑھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ابھی جو ہے وہ باقی کتابیں نہیں پڑھی تھیں. تو انہوں نے ثناء اللہ وغیرہ کو حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ اب تم مشکات کے بعد بخاری پہلے پڑھ لو، باقی کتابیں پھر پڑھ لینا. تو لیکن بڑی محنت کی حافظ عبداللہ صاحب نے. ان کو ہدایت النبی حافظ عبداللہ صاحب نے پڑھائی ہے. یہ ویسے اتنے جو تھے وہ نزاکت والے تھے کہ ہمیں یاد ہے داؤد جو راغب رحمانی جو تھے نا، یہ قاری عبدالخالق رحمانی کے سسر تھے ہی نہیں. انہوں نے دوسری شادی جو ہے وہ ان کی بیٹی سے کی تھی، انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی. تو یہ جو راغب رحمانی ہیں انہوں نے بڑی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں. تو یہ آئے مسجد قدس کے اندر، میں اس وقت ناظم تھا، تو یہ پڑھانے لگے. تو حافظ ثناء اللہ، عبدالسلام وغیرہ جو ساتھی تھے انہوں نے جو ہے وہ ہڑتال کر دی. کہا کہ ان کو تو آتا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک. ویسے بات یہ نہیں ہے، غلطی تو کسی عالم سے بھی ہو جاتی ہے. تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ مولانا قادر بخش صاحب سے بہت تعلق تھا، کیونکہ وہ ان کے استاد خاص تھے. یہ کلاس تھی نا پوری، حافظ عبدالوحید میرے چھوٹے بھائی، حافظ ثناء اللہ، حافظ مقبول، تاج دین وغیرہ، عبدالسلام کیلانی، یہ ساری جو ایک کلاس تھی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ بقادر روپڑی نے منطق پڑھاتے تھے، پھر مجھے بھی بعد دفعہ منطق پڑھانے کا موقع ملا انہیں. تو لیکن اس کے بعد پھر ہم ساتھی بن گئے. تو اللہ کا شکر ہے. اس اعتبار سے میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ علم و فضل جو ہے اس کی توفیق دے. اب صرف ماشاء اللہ حافظ ثناء اللہ صاحب ہی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کام دے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مولانا قادر بخش صاحب جو تھے نا وہ صرف نحو کے بڑے ماہر تھے، خاص طور پر صرف کے. وہ صرف کے اوپر اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ نئے اصول بنا دیتے تھے.
انہوں نے الگ جو ہے وہ صرف کا سلسلہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا. تو ویسے بھی ہر وقت صرف چلتی رہتی تھی وہاں. تو صرف تو انہوں نے پڑھ لی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ناو نہیں ابھی پڑھی تھی. پھر عبداللہ صاحب نے ان کو خود پڑھائی ناو. تو میں نے بتایا نا کہ راغب رحمانی صاحب کو تو انہوں نے قبول نہ کیا, انہوں نے کہیں پڑھ دیا ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ, اس کے آگے لکھا ہوا تھا بے الف ودونہا, تو انہوں نے پڑھ دیا بے الف ودونہا, یعنی 1000 یا اس سے کچھ کم. انہوں نے بس اسی کو مسئلے کو جو ہے وہ, اصل میں احتجاج یہ تھا کہ مولانا قادر بخش صاحب کو لایا جائے. ہاں اصل مسئلہ تو یہ تھا, لیکن ہاں جی جو بھی ہے. تو مجھے ویسے جو ہے وہ یہی خیال آتا تھا, چونکہ ناظم میں تھا, استادوں کا سارا نظام تو میرے ہاتھ میں ہی تھا نا. تو حافظ اللہ صاحب تو نگران ہی تھے صرف. بات اللہ تعالیٰ توفیق دے. مگر ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو جو ہے وہ ہدایت نہ بھی حافظ اللہ صاحب نے پڑھائی ہو, آپ دیکھیے کہ ان کا یہ اعزاز ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ آپ ایک تو یہ ہے کہ ابن شہاب تک جو ہے وہ ایک سند ہے ابن شہاب تک, اور ابن شہاب کے بعد پھر جو ہے وہ 2 سندیں ہیں. اچھا جی, اب ہم ایک سند تو ہے تک, اور دوسری سند جو ہے وہ جابر بن عبداللہ تک ہے. اچھا جی, اب ترجمے میں یہ ہے کہ ابن شہاب زہری جو ہیں وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں اور سعید بن مسیب سے بھی روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ, اور یہ جو ہے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے کیا فرمایا ابو ہریرہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ جو تھے وہ مسجد میں تھے. فنادا ہو, تو آپ کو اونچی جو ہے پکارنے لگا. دیکھیے نا, اس بیچارے سے غلطی ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے شور مچا دیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے یعنی دنیا میں سزا دے دی جائے, آخرت کی سزا میں نہیں جو ہے چاہتا. تو فقال یا رسول اللہ, تو اس نے کہا اللہ کے رسول انی زنائی, تو میں نے تو بدکاری کر لی ہے, زنا کر لیا ہے. آپ نے اس سے منہ پھیرا. اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی شخص جو ہے یہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اگر وہ چھپی ہوئی ہے تو چھپی رہنے دے, اور اللہ سے معافی مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں. انسان زندگی میں بہت سی ایسی غلطیاں کرتا ہے جو چھپی ہوتی ہیں, تو اس لیے کہا کہ اپنی چھپی ہوئی غلطیوں کو ظاہر نہ کرو. تو بات وہ بیچارہ علم والا نہیں تھا, لیکن اس نے جو ہے وہ شیمانی کے اندر جو اس سے فیل ہو گیا تھا, اس نے جو ہے وہ بار بار اقرار کیا. چلیے خیر, جو منکر حدیث ہیں یا استخفافی حدیث چاہتے ہیں, ان کا کام تو یہی ہے کہ جتنے کو دلیل مل جائے اس کو انہوں نے بدماش بنا دیا ہے. اب بتائیے کہ جو آدمی بیچارہ خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, وہ بدماش تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قانون کا پتہ نہیں ہے. ایک آدمی سے کچھ 4 دفعہ اگر جرم ہوا ہو اور ثابت نہ ہو تو وہ 4 دفعہ معاف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بار بار جرم کرے تو اس کو حد لاگو کرو. کتنی بیوقوفی ہے کہ بار بار جرم کرے. بھئی بار بار جرم تو اس کی سزا ہوتی نہیں. جرم وہ ہوتا ہے جو ثابت ہو جائے, جو ثابت نہیں ہوا. ہاں جی, جب بندہ پکڑا کہ اس نے 2 چوریاں اس سے پہلے کی تھی تو اس کے بعد اس نے 2 ہاتھ کاٹ دیا. ہاں, یہ قطع نہیں ہوگا. نہیں, وہ ویسے وہی کہتے ہیں کہ 1 ہاتھ کاٹو گے. تو کہتے ہیں کہ جب بار بار یعنی عادی مجرم ہو تو حد یعنی اس پر لگتی ہے, ورنہ حد نہیں لگتی. یہ انہوں نے دیکھیے نہ قرآن آتا ہے نہ کچھ اور آتا ہے. اس کی وجہ جب حدیث سے دور چلے گئے تو وہ وہی ہے کہ دعائے رسول یعنی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ہاں, اس کے بعد کیا ہے جی, قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. تو اس سے پہلے یہی کہا ہے کہ رسول کی جو دعوت ہے اور عام لوگوں کی دعوت کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے. اور جو ہے وہ رسول کی دعوت کو نہیں مانتے, یا تو انہیں دنیا میں فتنے کا شکار ہوتے ہیں یا آخرت میں عذاب علیم ہوگا.
تو نہیں، دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ فتنے کا شکار ہیں سر. اچھا فتنہ کے شکار ہو جائے پھر شیطان کے قابو ہوتا ہے. شیطان اب پھر ایک گمراہی نہیں ہوتی، پھر ہزار گمراہی. اب دیکھیے نا، پوری شریعت کا انکار ہو گیا، قرآن مجید کے حفظ کا انکار ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ تورات کا حفظ ہے کوئی نہیں، قرآن کا تو حفظ ہے. جی. تو قرآن مجید حفظ کی وجہ سے دنیا میں، یعنی ان کاریوں کی وجہ سے اب ماشاءاللہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک کام دینا سکا، لیکن ویسے ماشاءاللہ کلیت میں قرآن جو کھلا ہے، ٹھیک ہے. میں یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں نہیں کر سکتا دوسرے کر لیں. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی، چلو جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تہاڈی طرح میں ہمت نہیں کر سکتا، لیکن ویسے الحمدللہ اپنی اولاد کو، اپنے شاگرداں کو امید کرنا ہوں ماشاءاللہ. ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، تو ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بار بار منہ پھیرا. آپ منہ پھیرتے تھے تاکہ یہ رک جائے. تو وہ بیچارہ جو ہے 4 دفعہ اس نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا. پھر آپ نے کہا کہ اب اتنی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. تو ہاں بھائی، آپ نے وہ مجھے دینا لکھ کر، ابھی تک نہیں لکھا نا جی، آپ وہ لکھ کر مجھے دو. اچھا جی، اب اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب اس نے اپنے نفس پر جو ہے وہ 4 دفعہ یہ کہا نا کہ میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کیا تو پاگل ہے؟ اب دیکھا جنون قال لا، اس نے کہا نہیں پاگل تو نہیں ہوں. آپ نے بلکہ اور حدیثوں میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ کہا کہ اس طرح کیا ہے. ہاں، تو یہ وہ حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں، لیکن بطور تائید جو ہے نا وہ باتیں دی جا سکتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیخ البانی کی تحریک تو تھی تاکہ ضعیف حدیثوں سے جو استدلال پکڑ رہے ہیں لوگ، اس کو ختم کیا جائے. تو اللہ نے ان کی تحریک کامیاب کر دی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک دوسری انتہا پر لوگ چلے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اب دیکھیے نا، حدیث کے اندر ایک محنت ہوتی ہے اور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس سے نسبتاً بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ کسی کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ زیادہ راجح ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں، اور دوسرے کے نزدیک دوسری حدیث زیادہ راجح ہے. جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ راجح ہیں، سنن کی جو ہیں وہ کم درجے کی ہیں. تو اس اعتبار نقصان یہ پہنچا ہے کہ انہوں نے یہ اب عادت ڈال دی ہے کہ جس حدیث کے اندر کوئی کمزوری جو ہے وہ نکلا ہے، بس تھوڑی سی مل جائے اس کو تو کنڈم کر دو، اور باقی جس کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، حالانکہ حسن جو ہے یہ کمزور حدیث ہے، اس لیے کہ جب تامل ضبط نہیں ہے، یعنی تامل ہے کہ ایک تو عدل ہے، عدل کے بعد ہوتا ہے کہ جو حفاظت ہے وہ پوری ہو، ضبط صدری ہو یا ضبط کتابت ہو. تو تامل ضبط نہ ہو تو وہ اس معیار کا نہ ہو، لیکن ویسے کم از کم جو ہے وہ اس کا لوگ پھر بھی احساس کرتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے بسا اوقات لے لیا جاتا ہے. جیسے کہ تامل ضبط کی تو مثال نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ پانی جو ہے وہ ناپاکی گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. ہاں اگر یہ ہو کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح معیار کی نہیں ہے، لیکن مانن تائید کی وجہ سے، یعنی شواہد کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کمزوری کیا ہے وہ حافظ ابن حجر نے تو اشارہ کر دیا ہے، لیکن اصل کمزوری اس میں یہ ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر صوفی لوگ، وہمی جو ہے وہ، ان کی یادداشت بڑی کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہم کا مرض لگتا ہے تو یادداشت متاثر ہوتی ہے ساتھ، کیونکہ وہم جو ہے یہ انسان کی حواس خمسہ باطنیہ میں سے ہے نا، میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو جو عقل ہے وہ حواس کے اوپر کی چیز ہے. جی، وجدان بھی جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ
اوپر نہیں ہے، عقل جو ہے وہ سب کے اوپر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی کتابیں ہیں۔ ابن تیمیہ نے در و تعارض العقل و نقل میں جو ہے یہ نقطہ بہت اہم، یعنی کہتے ہیں کہ وہی کتابیں ہیں، باقی جو ہے کو لاگو کرنے کے لیے اجتہاد کی جو ساری صورتیں ہیں وہ عقل ہی ہے، آپ کو استعمال کریں وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر گرتے نہیں ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو غور و فکر میں عقل بڑی بنیادی چیز ہے، تو عقل کا کام جو ہے وہ ہے، لیکن وہی کتابیں جن لوگوں نے وہی کے اوپر چڑھا دی ہے وہ اصل میں اللہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی ہے، اس لیے کہ وہی تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس کے ذمہ دار ہیں، رسول بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے معصوم بھی ہیں، تو اس لیے وہی کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اب آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو جو ہے سنسار کر دو، شادی شدہ تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابن شہاب کی ایک سند تو وہ ہے کہ وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، جو ہے وہ ابن شہاب کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قالا بھی جو ہے وہ یعنی قالا ہو یا یہ ہے کہ ان ہو، ابن شہاب چونکہ معتبر ہے، مدلس نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ روایت بھی معتبر ہے۔ تو ابن شہاب زہری جو ہے وہ کہتے ہیں وہاں ان تھا اور یہ قالا ہے، یعنی دونوں میں تدریس کا احتمال ہے، لیکن اگر سکہ راوی جو ہے خود مدلس ہو تو پھر چلیے جی۔ فاخبرنی من سمع جابر بن عبداللہ ہے، لیکن آپ کو میں یہاں بتا دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں یہ چیز آئے کہ نہ آئے۔ بعض جو ہمارے بزرگ ہیں نا، یعنی بزرگ محدثین جو ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت تدلیس پائی جاتی تھی، لیکن ایک ہے تدلیس التسویہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ روایت کرنے والا ہے وہ ثقہ ہے اور اس سے جو نچلا آدمی ہے وہ ضعیف ہے، اور اس سے جو نچلا پھر ثقہ ہے، اس ضعیف کو چھوڑ دینا تاکہ حدیث جو ہے وہ اس کی سند معتبر ہو جائے، یہ جو ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اس لیے تدریس و تسویہ کے تو وہ قائل نہیں تھے، لیکن بسا اوقات جو ہے وہ جو مرسل ہے نا، مرسل، اس کے لیے وہ لفظ تدریس استعمال کر لیتے تھے، تو اس طرح کی جو ان کی عادت تھی، اس لیے ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس بات کی ضرورت انہیں جو ہے وہ بتایا جائے کہ یہ عرابی جو ہے اس کی روایت معتبر ہے کہ نہیں۔ تو اور بھی کچھ صورتیں ہیں، مگر میں نے آپ کو ایک صورت بتائی ہے کہ اس میں بڑے بڑے محدثین آتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ جو ہے وہ زہری کا ذکر چل رہا تھا نا، زہری جو ہے وہ اگر اس کے بارے میں کوئی آدمی کوئی ایسی بات لکھے تو زہری جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے۔ تو زہری کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جابر بن عبداللہ نے خبر دی، یہی ہے جی، اچھا، اخبرنی من سمع جابر بن عبداللہ، مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے جابر بن عبداللہ سے سنا ہے۔ اچھا، اب اس کا نام نہیں آیا، اس لیے ظاہر ہے کہ پہلی روایت جو ہے وہ معیاری ہے اور یہ صرف تائید ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے کہ جس نے جابر بن عبداللہ سے سنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک نقطہ ہے، جابر بن عبداللہ سے سننے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے بھائی، وہ شخص ہے جس نے خود کنکر مارے ہیں، تو صحابی نا وہ صحابہ جو ہیں وہ سب ثقہ ہوتے ہیں، کلہم عدول۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت جو ہے یہ بخاری یہ بھی معتبر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو میں نے دائیں بائیں بٹھایا ہوا ہے نا، تو آپ میری مدد کیا کریں، میں تو اب ماشاءاللہ محتاج ہوں، ساتھیوں کا بھی محتاج ہوں، اوروں کا بھی محتاج ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ
اس عمر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہیں، باقی تو جب تک اللہ رکھے. لیکن میں اچھی امید رکھتا ہوں کبھی کبھی کہ میں کہتا ہوں کہ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو حدیث پڑھائے نا اس کو جو ہے وہ نسیان کا عارضہ نہیں ہوتا. تو خاص طور پر مثال دیا کرتے تھے سید نذیر حسین دہلوی کی کہ دیکھیے انہوں نے 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، 119 سال کی عمر میں تقریباً انتقال ہوا ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ جب شاہ اسحاق کی عمر 60 سال تھی اور 1842 کی بات ہے، اور 1901 میں آپ فوت ہو گئے. یعنی 59 سال انہوں نے پڑھایا ہے صرف. تو اس لیے آپ بتائیے جس نے 60 سال پڑھایا ہو کیا پورے علماء ان کے شاگرد نہیں بن گئے؟ اس لیے ان کا لقب ہے شیخ الکل فی الکل. تمام علماء کے استاد ہیں اور تمام علوم میں استاد ہیں. حدیث کے معاون کی حیثیت سے سارے علوم پڑھاتے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ دیوبند جو ہے یہ پہلی درس کا ہے یہ بالکل غلط ہے. 25 سال بعد دیوبند بنتا ہے 1867 میں، پورے 25 سال کے بعد. اور اس کی جو مقدمہ ہے یعنی وہ جو لکھا گیا ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اصل میں سید نذیر حسین نے بدزنی پیدا کر دی ہے حدیث پڑھا کر کے. فقہ حنفی جو ہے یہ ساری حدیث کے خلاف ہے. میں تو آپ کو بتا چکا ہوں حدیث کے خلاف کیا ہے، وہ تو پہلے ہے، حدیث تو پھر بعد میں آتی ہے. فقہ پہلے ہے اور اس کے بعد پھر اصول فقہ ہے. اور اصول فقہ جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ حدیثیں ہم نے کیسے جو ہے وہ چھوڑنی ہیں. تو اس لیے جب مقصد یہ ہو تو اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ کچھ حوالے کی ضرورت ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن عام لوگوں کو حدیث پہ قرض ہے ویسے کیا حضوری شرح بقایا ہدایت پر کام نہیں، یہ قرض نہیں ہے. دیکھیے یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ حنفیوں کی تردید کریں. اس وقت نہیں حاشیے بھی لکھے گئے ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سیکولرزم ہے نا وہ چھایا ہوا ہے. ہمارے اختلافات تو وہ ڈھونڈتا ہے. اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو ان کو تو موقع مل گیا. اس لیے میں آپ کو دیکھیے کہ باریک بینی کی جو صورتحال ہے علمی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن انشاءاللہ میں جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں کبھی اس مسئلے کو ایسے نہیں اچھالوں گا. میں کہتا ہوں سب مسلمان ہیں، آئیے مل کر جو ہے وہ لادین لوگوں کا مقابلہ کریں. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ میری الحمدللہ ہر طبقے میں عزت پائی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. مگر میں اتنا کہتا رہا ہوں کہ آپ حدیث پڑھیں بس. اسی طرح مولانا مودودی جماعت اسلامی جو ہے میرے سسرال کے اندر زیادہ زور جو ہے وہ مودودی صاحب کا ہے. تو ان کے ساتھ بھی میں نے جو ہے وہ ظاہر ہے متاثر تو میں ہوا ہوں، لیکن میں نے مودودی صاحب کا جائزہ لیا ہے. ویسے بہت ممکن ہے کوئی کسی بات میں غلطی بھی کھا جاؤں، لیکن بہرصورت میں نے ان کا اس طرح جائزہ لیا ہے کہ ان کی کمزوریاں کیا کیا ہیں. اور خاص طور پر چونکہ وہ خود کہتے ہیں یعنی مسلک اعتدال کے اندر یعنی وہ جو فن حدیث ہے اس کو نہیں مانتے. ڈاکٹر حمید اللہ بھی نہیں مانتے. میں نے آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں. انہوں نے ایک مضمون کا رد کرتے ہوئے جو کہا تھا یہ فن حدیث جو ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اطلب العلم ولو بالسین حدیث کے بارے میں. لیکن میں نے وہ مضمون شائع نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے البلاغ میں شائع کروایا. چلیے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب امام بخاری مزید مؤیدین کا ذکر کر رہے ہیں. رواہ یونس و معمر و ابن جریج عن الزہری. جی اب یہ کیا بتایا ہے کہ وہ تو اب تائید آ گئی نا زہری سے اگلی سند کی. تو اچھا لیکن یہاں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو پہلی روایت تھی نا اس کے اندر دو تھے، ابو سلمہ بھی تھے اور سعید بن مسیب تھے. اور یہاں جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ صرف ابو سلمہ ہے اور ابو سلمہ کے ذریعے سے جابر سے بھی روایت ہے. وہاں جو ہے وہ ابو سلمہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے تھے. ایسے ہی ہے نا؟ یہاں جو ہے وہ ابو سلمہ جو ہے وہ جابر سے روایت کر رہے ہیں. من سمع ابو سلمہ ہو جاتا ہے. ہیں جی؟ من سمع والا ابو سلمہ ہونا چاہیے. نہیں اب دیکھیں بات کیا ہو گئی ہے. اب صحابی دو ہو گئے نا. اب
اب مجھے تو خیر اس کو نہیں یاد کہ سنسار کرنے والے میں ممکن ہے جابر شامل ہوں. ہاں جی. تو اس لیے مطلب ہے کہ صحابی جو ہے نا اگر وہ مبہم بھی ہو، اس کے نام کا بھی پتہ ہے، وہ صرف اتنا پتہ ہو صحابی ہے، تو وہ سب کے سب عادل ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ اصول سمجھ لیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی آدمی ان میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا مقام جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. صحابہ جو تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یافتہ تھے، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیکی کا اثر جو ہے وہ بغیر ارادے کے بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے یا جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو نیکی کا اثر جو ہے براہ راست ہوتا ہے. لیکن تصوف کا جو بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارادے کے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ یہ جو دل کا جو معاملہ ہے وہ ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا. ارادے میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ مخلص ہیں یا ریا کر رہے ہیں، وہ تو اور چیزیں ہیں. لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح کا آپ کا ارادہ جو ہے وہ پاک ہوگا، وہ اصل میں جو ہے وہ صحبت سے اس کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا ہے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے اسے کیا کہا گیا تھا کہ تیرے 100 قتل معاف ہیں لیکن علاقہ چھوڑ دے. تو اس لیے آج کا جو لوگ جو ہے وہ جب بھی منہ اٹھاتے ہیں فوراً اور انگلینڈ میں جا کے یورپ میں جا کے بس جاتے ہیں، اور یا یہ امریکہ میں جا کے بس جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بڑے پرہیزگار بھی بنے پھرتے ہیں. حالانکہ یہ بات جائز کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کے لیے جا کے دین کی دعوت وہاں دی نہیں جا سکتی، مکمل دین جو ہے اس کی دعوت دی جا سکتی ہے وہاں. بھئی ایسی نماز روزہ کی دی اجازت تو بھارت میں بھی ہے، پھر پاکستان کو الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے پورے دین کی جو دعوت ہے نا، جو شخص نہ دے اس کو جو ہے وہاں رہنا جائز نہیں. میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ عبداللہ محدث روپڑی نے ان الذین توفاہم الملائکۃ انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. میں اور میرے ایک ساتھی تھے بنگالی، وہ بھی مدرس تھے، تو ہم دونوں نے ارادہ کر لیا کہ پاکستان سے ہم نکلتے ہیں. تو والد صاحب تو اللہ کے پاس چلے گئے تھے، میں وہاں تو میں نے عبداللہ صاحب سے ذکر کیا. میں نے کہا جی اس طرح وہ جو عبدالعزیز ہیں، بس مذاق بھی ان سے بڑا چلتا تھا، بہت اونچے لمبے اور بھارے تھے وہ. کم از کم میں کہتا ہوں مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ 2 آدمیوں کے برابر ہیں. تو وہ اپنا واقعہ بھی ہنس کر بتایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ آج کل تو ٹافیاں کم چلتی ہیں، پہلے جہاز میں جب سوار ہوتے تھے ٹافی دیا کرتے تھے، تاکہ وہ جو ٹافی منہ میں ہوگی نا چڑھتے وقت خاص طور پر، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی جھٹکا آئے تو زبان جو ہے مؤثر نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب آئی وہ تو اس نے جو ہے آگے ڈبہ کیا ٹافیوں والا، تو میں نے ایسے بھر لیا. جب تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، داڑھی بھی تھی، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں کہ انہوں نے ٹافیوں کا. تو اسے کہتے ہیں سسٹر برا نہ منائیے، حصہ بقدر جسہ. لیکن ہمیں وہ مشتبہ کر گیا، اور ظاہر ہے کہ جوانی کا اخلاص تھا. تو ہم نے کہا کہ ہجرت کرتے ہیں. تو میں نے عبداللہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی تایا جان کہتے ہیں تایا جان یہ الجھن ہے، آپ بتائیے اس کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں مجید کی آیتوں کا عملی نمونہ جو ہے وہ سنت ہے. تم یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہجرت کی ہے؟ آپ نے 13 سال کیوں مکہ میں گزارے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو اس لیے گزارے ہیں کہ 13 سال تک وہاں تو وہ کام کرتے رہے دین کا. کہتے ہیں اس کے لیے ہجرت واجب ہے جو دین کا کام نہ کرے، جو دین کا کام نہ کرے. مقصد یہ ہے کہ ہاں اس کے لیے ہجرت واجب ہے. یہ مسئلہ میں نے اس وقت کا سنا ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز موجود ہے کہ مجھے کام جو ہے وہ دین کا کرنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. معصوم تو میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ نیکی کا شوق ضرور رکھتا ہوں، نیکوں سے محبت بھی کرتا ہوں. اور خاص طور پر جو ماشاءاللہ دنیا میں جنتی ہو گئے ہیں ان سے بھی مجھے محبت ہے. اچھا جی، اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ
آپ نے دیکھ لیے 2 صحابی آ گئے ہیں، اور ابو سلمہ جو ہے وہ مشترک ہو گئے ہیں، جابر سے بھی راوی ہیں اور ابو ہریرہ سے بھی راوی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے موعظۃ الامام للخصوم۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ہشام عن ابیہ عن زینب سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض فاقضی علی نحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا فلا یاخذہ فانما اقطع له قطعۃ من النار۔ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے نا، وہ خواہ حکمران فیصلہ کرے یا کسی جج کو وہ مقرر کر دے تو جج فیصلہ کرے، وہ فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ فریقین کو نصیحت بھی کرے تاکہ ان کو اللہ کا خوف آئے۔ تو اور یہ حدیث جو ہے یہ بڑی بنیادی حدیث ہے، امام بخاری اس کو بہت دفعہ لائے ہیں، اور ویسے یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابل ہر بات جو ہے وہ غلط ہے۔ حضرت علی کی حدیث ایک بنائی گئی ہے نا کہ حضرت علی نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا تھا عورت کے حق میں، بنائی تو بڑی شاندار طریقے سے ہے کہ اس عورت نے کہا جی کم از کم میرا نکاح تو پڑھا دیں۔ اب بتائیے کہ یہ حدیث ایسی ہے، اس حدیث کے مقابلے میں اب بتائیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، تو حضرت علی کا فیصلہ کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میں انسان ہوں اور تم جو ہے وہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہو اور اپنا جھگڑا میرے پاس لے آتے ہو، تو وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ، اور تم میں سے بعض جو ہے وہ اپنی دلیل میں اور اپنے انداز میں جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، تو یعنی آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ دیکھیے اگر ایک عورت کا ایک طرف عورت ہو اور ایک طرف مرد ہو تو خصام میں تو عورت جو ہے وہ ہمیشہ ہی کمزور ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہاں جی جو ہے وہ عورت تو پھر ماری گئی۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ فَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ فَأَقْضِي عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، تو جو میں نے سنا اس سے جو میں نے اندازہ کیا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، اگر اس کا جو جھگڑا چل رہا ہے نا اپنے بھائی سے، مطلب عام طور پر یہ رشتہ داروں میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بھائیوں میں یہ چیز بہت ہوتی ہے، جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جداد چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں میں نے جداد چھوڑنی کوئی جداد نہیں چھوڑی انہوں نے۔ اب میری جداد جو ہے وہ کوئی ذاتی جداد تو میری الحمدللہ 1 انچ بھی میں نے زمین اپنی نہیں خریدی، میں اس وقت وقف میں رہ رہا ہوں۔ تو وقف کون کرنے والا ہے؟ وقف میں نے کیا خود خود جی، یعنی اپنی جداد کو میں نے وقف کر دیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ میں نے یہی شرط رکھی ہوئی ہے کہ اس کے صرف وہ آدمی یہاں رہ سکتا ہے جو دین کی مفت خدمت کرے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح رہنا نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی میں ہی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ بسا اوقات ان کی جھڑپ ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں میری زندگی میں یہ فیصلہ کر لو، میری زندگی میں مرکزیت نہ توڑو، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر کی مثال سنایا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار جو نے کیا تھا وہ غیر مسلم نہیں تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے، نماز تو وہ پڑھتے تھے، انہوں نے کہا مرکز کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مرکزیت ٹوٹ رہی تھی، جب مرکزیت ٹوٹ رہی ہو تو پھر اس کے بعد اس مرکزیت کو قائم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو نہ لے، اگر ایک تھوڑا سا حصہ بھی اس کو، اچھا چونکہ یہ زمین کا جھگڑا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بالشت بھی، دوسری روایتوں میں ہے کہ ایک بالشت بھی جو ہے وہ اگر اس نے زیادہ زمین لے لی ہے تو وہ ایک آگ کا اس نے ٹکڑا لیا ہے، اس نے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے جہنم کی آگ جو ہے وہ لے لی۔ اچھا جی، چلیے جی، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ پیریڈ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، ابھی میں سیٹ ہوتا ہوں تو یہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ صاف سی بات ہے کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کل تھا ہمارا نہیں پرسوں تھا، ماشاءاللہ
آپ کو ڈھونڈا تو میں اسی وقت ہی اٹھا تھا وضو کرنے کے لیے، چلو خیر، میں واش روم میں تھا، میں واپس آیا تو عبد الرحمان صاحب غائب، پتہ چلا جی وہ تو چلے گئے. میں آپ کو بتاؤں اصل بات کیا ہے، میں ویسے انتظار میں تھا. فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے نقطے جو ہیں نا، چونکہ یہ سوال بہت کرتے ہیں، ماشاء اللہ آپ تو سوال نہیں کرتے، تو جو سوال کرنے والا ہے نا اس کو جو ہے وہ زیادہ بات سمجھ آتی ہے، تو اللہ نے ان کو میرے ساتھ بھیجا. ہاں جی، اصل میں اللہ کا شکر ہے کہ میرا خیال یہی ہے کہ جو وہاں موجود تھے، اصل میں میرے تو 4-5 آدمی وہاں موجود تھے نا شاگردوں میں. ایک تو نصیر صاحب خود جو ہے ان کی صدارت تھی، وہ بھی شاگرد ہیں. پھر اس طرح جو ہے وہ جو کامران تھے، جو یہ جنہوں نے سارا میرا انتظام کیا تھا، وہ بھی شاگرد ہیں.